بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پچھلے ویڈیو میں بہت سے لوگوں نے تعریف کی اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے خواہش کی کہ میں اپنا دوسرا ویڈیو بھی بناؤں۔ الحمدللہ اس سے کافی لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اذان سیکھنا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی اور قاری کی اذان کو سن کر اس کی نقل کرتے ہیں، لیکن بنیاد کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے بنیاد بیحد ضروری ہے کہ آپ بنیاد کے اوپر عمارت قائم کریں گے، ورنہ سارا کا سارا جو اسٹرکچر ہوگا وہ کبھی بھی ڈھہ سکتا ہے، اور وہ سارا کا سارا جو تعمیر ہے، چاہے آپ اس کے اوپر محل بھی بنا لیں، لیکن وہ محل ایک بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے مضبوط نہ ہوگا۔ تو سب سے اہم اور ضروری بات ہے کہ آپ اپنی بنیاد مضبوط رکھیں، پھر اس کے اوپر مشق کریں۔ اب یہ جو میرے ویڈیوز ہیں یہ تھیوری ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ آپ اپنی آواز، اپنی اذان ریکارڈ کر کے میرے پاس جو واٹس اپ نمبر ہے اس کے اوپر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اس میں کوئی خامی موجود ہوگی تو میں آپ کو جلد سے جلد انشاءاللہ واپس بھیجوں گا۔ تو اب اگلے حصے میں جو اس سے پہلے میں نے مخارج بتائے تھے اللہ اکبر کے بارے میں، اب میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا تجوید کے چند اصول، چند آداب اللہ اکبر کے اندر۔ اس کے اندر دیکھیے 3 طرح کے اصول ہیں، 3 اصول ہیں۔ تو میں سب سے پہلے لفظ اللہ اکبر لیتا ہوں۔ تو اس کے اندر جو سب سے پہلے لفظ ہے کلمہ اللہ اکبر کے اندر، تو وہ ہے اللہ۔ تو میرے الفاظ کچھ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ کلمے کی جگہ حرف نکل جا رہا، حرف کی جگہ کلمہ نکل جا رہا ہے، لیکن ایک سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کے اندر جو لفظ ہیں وہ ہے اللہ۔ یہ اللہ لفظ ہے، اس کا ایک قاعدہ ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ کیسے وجود میں آیا۔ اور قاریوں سے ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ پہلے عربی زبان میں خدا کو، گاڈ کو الہ کہتے تھے، الہ 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 کہتے تھے۔ بعد میں یہ ہوا کہ خدا تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ کون سے خدا کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے وہ لوگوں نے کیا کیا، ڈیفینیٹ آرٹیکل لگایا۔ ڈیفینیٹ آرٹیکل مطلب جیسے دا ہے، THE دا انگلش کے اندر، تو اس کے لیے ان لوگوں نے الہ کے ساتھ ڈیفینیٹ آرٹیکل لام التعریف، جس کو عربی میں کہتے ہیں ال، لگایا، جس کو کہتے ہیں ال۔ یہ ال لگانے سے کوئی بھی حرف کے اوپر آپ ال لگائیں گے اس سے پہلے، تو ڈیفینیٹ آرٹیکل میں بدل جائے گا کہ پرٹیکولرلی یہ چیز، یہ خاص چیز۔ تب الہ کے ساتھ وہ لوگوں نے ال لگایا، تو ال لگانے سے کیا ہوا، الہ، کیا ہو گیا، الہ۔ یہ دیکھیے یہ ای، پھر سے لا، الہ ہو گیا۔ لیکن بعد میں وہ لوگوں نے یہ الف کو ڈراپ کر دیا، تو دو لام مل گئے، تو پھر ہو گیا یہ لفظ جو بن گیا اللہ بن گیا۔ یہ اللہ بن گیا۔ اس کے اندر دیکھنے میں 3 لام لگتے ہیں آپ کو، یہ پہلا لام اور یہ تشدید والا 2 لام، لیکن یہ پہلے لام کو نہیں پڑھتے ہیں، صرف یہی لام کو، بیچ والے لام کو پڑھیں گے، تو اللہ بن گیا، یہ لفظ جو ہے اللہ بن گیا۔ اب دیکھیے اس کا قاعدہ کیا ہے۔ لفظ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ الہ یا اللہ، اس سے پہلے کے حرف کے اوپر، اس سے پہلے کے لیٹر کے اوپر اگر زبر آ جائے تو
اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، ہیوی پڑھیں گے. جیسے اللہ، اللہ نہیں پڑھیں گے، اور بہت زیادہ بھی موٹا نہیں کریں گے. اللہ، منہ پورا گول ہو جا رہا، اللہ نہیں. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ. اللہ یہ باریک ہے جو غلط ہے، اور موٹا اللہ یہ بھی بہت زیادہ موٹا ہو گیا، بلکہ اللہ اس کو ایسے پڑھیں گے. اچھا، اور ایک چیز اس کے اندر، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ یہاں پر یہ جو ہے الف ہے، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ہے. تو بعض لوگ حمزہ کو موٹا پڑھ دیتے ہیں. کیسے؟ اللہ، اللہ، یہ بھی غلط ہے. حمزہ ہر وقت باریک ہوتا ہے. اللہ، 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 اللہ. جی، یہ پہلا قاعدہ ہو گیا اللہ اکبر کے اندر. اب دوسرا جو قاعدہ ہے، مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو دوسرا قاعدہ ہے وہ ہے اکبر. اس کے اندر دو قاعدے ہیں. تو پہلا ہے اک، یہ کیا ہے؟ کاف. یہاں پر ایک قاعدہ ہے حمز کا قاعدہ، اس کو کہتے ہیں حرف المحموسہ. مطلب حمز کا حرف ہے. حمز کہتے ہیں وسپرنگ. مطلب آپ جب کاف بولیں گے، اک بولیں گے، تو اس کے اندر آپ کی آواز تو رک جائے گی، لیکن آپ کی جو سانس ہے، جو آپ کی ہوا ہے، وہ جاری رہے گی. اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ جب کاف بولیں گے اور سامنے ایسے ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو ہوا محسوس ہوگی آپ کے ہاتھ کے اوپر. جیسے میں بولا اک، اک، دیکھیے ہوا جا رہی ہے. آواز تو رک گئی میری کاف کی، لیکن ہوا مستقل جا رہی ہے، جاری ہے. تو کنٹینیویشن آف بریتھ بٹ اسٹاپنگ آف دی ساؤنڈ. ساؤنڈ جو ہے آپ کی اسٹاپ ہو جائے گی، آواز رک جائے گی، لیکن بریتھ کنٹینیو رہے گی. اک. تو یہ 10 حروف ہے. فحثہ شخص سکت، اس کا فریز ہے. تو اس کے اندر کاف ایک ہے. تو آپ جب بولیں گے اک نہیں بولیں گے، اکبر نہیں، اک، 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 ہوا باہر نکلے گی. اب دیکھیے تیسرا قاعدہ، وہ ہے با کے ساتھ را کا. اب یہ را جو ہے، یہاں پر را کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ وہ کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک. اگر را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے کے حرف کے اوپر زبر ہے تو اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے. بر، بر، برو. رو بھی نہیں بولیں گے کہ آپ اللہ اکبر، برو. ہونٹ گول کر دینے سے ایکسٹرا واو کی آواز یا پیش کی آواز پیدا ہو جا رہی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ با کو باریک کریں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے. بر، 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 بار، بار. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، با کے بعد الف لگا دیتے ہیں. لمبا کرنے سے الف ہو گیا، الف ایڈ ہو گیا. الف کو ایڈ کرنا نہیں ہے، بلکہ با کو باریک پڑھنا ہے، صرف ایک حرکت کے برابر پڑھنا ہے، اور را کو موٹا پڑھنا ہے. را کی وجہ سے با کو موٹا نہیں پڑھنا. بار نہیں، بیر، بیر، بیر. اللہ اکبر، یہ اس کا صحیح تلفظ ہے اللہ اکبر کا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ تیسرا بھی پسند آیا ہوگا. تو آپ لوگ اس کی مشق کیجئے، اس کو بار بار سنیے، ریپیٹ کریے اور دیکھیے، اور پھر مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا دنیا اور آخرت میں بدلہ عطا فرمائے. اور پھر جیسا کہ میں کہتا ہوں آخر میں کہ اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے. انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں اسی موضوع کے ساتھ لیکن کچھ اور اصولوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.